اس کی علامتیں کیا ہیں؟ جس نے یہ معاہدہ کیا تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کے کردار کی جھلک کیا ہے؟ پہلی بات التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ زندگی میں ہم اپنی جان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے مال کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ معاہدے کے مطابق نہ جان ہماری نہ مال ہمارا، یہ اپنے لیے استعمال کرنا، اپنے تصرف میں لانا ایک درجے میں کمی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پہ توبہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اس پہ استغفار بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ لہٰذا جسے اپنا یہ معاہدہ یاد ہے وہ کھا کے جہاں شکر الحمدللہ کہے گا وہاں اسے استغفار بھی کرنا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں اس کا میں حق ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ التائبون، نمبر 2 العابدون، اب ان کے لیے بندگی کرنا، اللہ کے احکامات پر چلنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تمام حلال حرام کا خیال رکھنا، یہ عبادت ہے نا۔ تو جب جان ہی کا مسئلہ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان سارے اعمال پر چلنا کون سا ان کے لیے مشکل ہوگا؟ یا یہ کہ اس کے کرنے میں کیا شے رکاوٹ ہوگی؟ تو وہ اللہ کے حکم بجا لانے والے ہوں گے۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ یہ حمد کرنا ہے کیا؟ یعنی یہ سارا کر کے بھی اللہ کا حق تو نہیں ادا ہوا، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اب اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کی تعریف، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ یہ جو ساری تسبیح کی تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی حمد کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ ہیں نا، یہ سارے حمد ہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہو رہی ہوتی ہیں قرآن مجید میں، یہ اللہ کی حمد ہے۔ تو یہ کرتے ہوئے وہ جس طرح ان کے اوپر جو ہے نا ایک کیفیت طاری ہونی چاہیے، تو الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے۔ السائحون، اس کا 1-2 ترجمے کیے گئے ہیں، بے تعلق رہنے والے، یعنی لذات دنیا سے بے تعلق رہنے والے، خواہشات دنیا سے بے تعلق رہنے والے، اور ایک معنی کیا گیا روزہ رکھنے والے۔ میں کہتا ہوں ایک ہی بات ہے۔ کیوں؟ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، حلال چیزیں ہیں نا ساری، روزے میں منع ہے، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو چیزیں جو لذت دینے والی چیزیں ہیں، جب آپ جہاد میں نکلیں گے چھوڑنی پڑیں گی یا نہیں چھوڑنے پڑیں گی؟ گھر کا آرام چھوڑنا پڑے گا یا نہیں چھوڑنا پڑے گا؟ تو جیسے روزے میں ہم حلال چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو ہماری لذت کی چیزیں ہیں، جو ہمارا کمفرٹ زون ہے، اس سے نکلنے کی عادت ڈالنا، تو وہ اب جو ہے وہ یہ سائحون ہے۔ السائحون الراکعون، عاجزی کرنے والے، یعنی یہ والا جو مقام ہے، ظاہر ہے اس سے خیال آ سکتا ہے نا کہ باقی لوگوں کی نسبت گویا ایک بلند مقام ہے، نہیں، وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی سطح پہ مخلوق خدا کے مقابلے میں تکبر کا شکار، نیکی کا تکبر سب سے برا تکبر ہے۔ اقتدار کا تکبر، مال و اولاد کا تکبر، یہ ہلکا تکبر ہے۔ جس آدمی کے ذہن میں نیکی کا خناس سما جائے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ ابھی جس کا ذکر آیا تھا وہ ابو عامر راہب، اس کے دل میں کس شے کا تکبر تھا؟ نیکی کا تکبر تھا۔ دنیا تو نہیں تھی اس کے پاس، نیکی کا تکبر، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ درویشانہ عیاری کہیں یا درویشانہ تکبر کہیں، وہ اس سے ماورا ہیں، مبرہ ہیں، وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ الراکعون الساجدون، سجدہ کرنے والے، یہ اللہ کے آگے سر ٹیکنے والے۔ الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، وہ جو ہم ایمان کا تو خاصا ہے، یہ ایمان کی رمق ہے تو نیکی کا حکم کریں گے۔ والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ یہ درجہ بدرجہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلی جو چیزیں تھیں نا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ 6 چیزیں جو تھیں یہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں، لوگوں میں نیکی پھیلانی ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ کا دین قائم کرنا، اللہ کے حق کو جو ہے نا غالب کر دینا، الحق کو، اور کلمے کو غالب، جو پڑھا ہم نے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اوپر ہو جائے۔ اس کے لیے جیسے کسی ملک کی جو سرحدیں ہوتی ہیں ان کے محافظ ہوتے ہیں، لوگ سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے یہ وہ سپاہی ہیں
کہ جو اس کی حدود کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں جاگ کے اور قربانیاں دے کر، والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو اوصاف ہیں کب پیدا ہوں گے؟ اس معاہدے کی پاسداری کے نتائج ہیں۔ یوں اگر یہ نہیں ہو رہا تو وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جو پہلی اور دوسری آیت نمبر 110 111 میں یہ تعلق ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یہ ہیں خوشخبری پانے والے۔